سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص انتظامیہ جامعہ مہریہ، دیگر مشاہد مصطفیٰ علیہ السلام، ہر صاحب کو محبت، عقیدت، احترام اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کا عصری دن زندگی میں ایک بار پھر ملاقات ہوئی۔ اللہ آپ کی زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ جتنے بھی لوگ تشریف لے کے آئے قرآن نزدیک سے میاں تمامی کا شکریہ۔ اللہ آپ کی عزت، آپ کا ایمان ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی اسی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں انسان کی جو سوچ سمجھ اور فکر ہے، اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اور کیا کیا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ احباب دی وقار یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات عالم میں ہر عمل کی جان میرے پاک محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس بولے ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم عمل کرتے ہیں صبح و شام، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی عمل تو بندہ کرتا رہتا ہے، بجائے کہ بندہ عمل ہی کرتا رہے اور اس عمل کی جان کی سمجھ نہ ہو، اس کا فائدہ ہرگز نہیں ہے، اس کا فائدہ ہرگز نہیں ہے۔ عمل وہی سلامت رہتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ تو جان کون ہے؟ کائنات عالم کے ہر عمل کی جان میرے نبی کی محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے۔ یہ ذہن نشین آپ فرما لیجئے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ مصطفیٰ کی محبت کے بنا کیا گیا عمل کسی کام نہیں ہے، بالکل یہ یاد رکھیں، کسی کام نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ آپ کے ساتھ جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہے، حضور چلتے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم محبت میں آ کے عرض کرتی ہیں، آقا جی سید یا رسول اللہ، حضور مجھے کل کائنات عالم سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کے نہیں، کل کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ محبوب کریم کی ذات نے فرمایا، عمر ابھی پھر ایمان اس حالت میں نہیں پہنچا کہ یہاں بندہ مومن ہو جاتا ہے، جہاں بندہ کامل ہو جاتا ہے، جہاں بندہ خاص ہو جاتا ہے، ابھی تمہارا ایمان وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا تو یہ تھا کہ ساری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، اپنی جان کے سوا۔ جب میرے آقا کی ذات نے یہ فرمایا تو لوگوں جناب سیدنا فاروق اعظم عرض کرتی ہیں، آقا اب وہ وقت آ گیا ہے، کل کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے۔ محبوب کی ذات نے فرمایا، ہاں الان اب وہ وقت آ گیا ہے جب تو کامل ایمان والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تو کامل ایمان والا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نمازیں اگر ایمان کا نام ہوتی، حج اگر ایمان کا نام ہوتا، یہ جہاد اور زکوٰۃ دینا یہ سب اگر ایمان کا نام ہوتا، بتاؤ کیا فاروق اعظم کے پاس اس کی کمی تھی؟ کوئی صاحب نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس اس کی کمی تھی۔ لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ نہ نمازوں کی کمی، نہ حج کی کمی، نہ عبادات کی کمی، نہ نوافل کی کمی، نہ خیرات کی کمی، سب کچھ تھا۔ لیکن آپ نے کہا ابھی وہ حالت ایمان نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو وہ بندے پہ حالت تب آتی ہے جب ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر میرے آقا سے محبت نہ ہو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل بندے کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب دی وقار سرکار دو عالم تشریف فرما ہے۔ یہ باتیں اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے منہ سے بھی کئی بار سنی اور بڑے بڑے خطباء علماء کے منہ سے اکثر آپ سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بات لا کے سجا کے سنا کے اس سے اخذ کیا کیا گیا، حقیقت یہ ہوتی ہے۔ حالانکہ باتیں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے جو میں اپنے پیر کے ڈیرے سے لنگر لے کے آیا وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک بار محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ اتنا سارا سفر آپ کر کے آئے، ہمارے لیے آپ محترم ہیں۔ جو بندہ اتنا سفر کر کے آ سکتا ہے، اتنی مشقت اٹھا کے آ سکتا ہے، وہ تھوڑی سی محنت کر کے سبحان اللہ بھی فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ توجہ کیجئے گا صاحب،
میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب ابوبکر صدیق، عمر، علی، طلحہ، سعد و سعید و زبیر، سارے عزت والے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے آ کے کہا، حالانکہ میں نے پہلے بھی بیان کیا لیکن اس بار جو اس کا لنگر ہے وہ کچھ اور ہے. باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا، اے محمد انصاف کیجئے، اے محمد انصاف کیجئے. یار کیسا وہ بدبخت ہوگا کہ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا اور مصطفیٰ کے ہی انصاف پہ اعتراض بھی کرنا. ذرا سوچنے والی بات ہے نا. کیا اس نے جملہ کہا، اے محمد انصاف کیجئے، حالانکہ کلمہ بھی مصطفیٰ کریم کا پڑھا، اور مصطفیٰ کریم سے پڑھ کے کون انصاف کر سکتا ہے؟ اگر مصطفیٰ کریم انصاف نہیں کرتے تو کائنات عالم میں کوئی بھی انصاف نہیں کر سکتا ہے. اس نے آگے کہا انصاف کیجئے. کہ مصطفیٰ کریم کی شایان شان یہ جملہ نہ تھا جو آج اس نے حضور کی پاک بارگاہ میں کہا. میرے آقا علیہ السلام کو ناگوار گزرا، سرکار کو جیسے ناگوار گزرا، حضور نے نگاہ اٹھائی، سرکار دو عالم نے اس کا ابتدا بھی دیکھی اور انتہا بھی دیکھی، اول بھی دیکھا، آخر بھی دیکھا، آر بھی دیکھا، پار بھی دیکھا. اس نگاہ نبوت نے سب کچھ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا تھا، اے محمد انصاف کیجئے. فاروق اعظم جلال میں آئے، تلوار نکالنا چاہیے تو حضور نے منع کیا نہیں. وہ آگے بیٹھ گیا. جب بیٹھا تھوڑی دیر بعد اٹھ کے جانے لگا نا، محبوب نے کہا اس بندے کو دیکھ لو، اس بندے کو غور سے دیکھو صحابہ، اس کو دیکھو، اس میں سے ایسی نسل پیدا ہوگی، ان کی نمازیں بہت ہوگی، تمہیں اپنی نمازیں کم لگے گی. یہ سارا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا حدیث پاک، لیکن میں جو آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے کہا ان کی نمازیں زیادہ اور تمہیں اپنی کم لگیں گی. کن کو کہا؟ آپ کو نہیں، جناب ابوبکر کو، جناب فاروق اعظم کو، جناب عثمان کو، وہ لوگ جو مصطفیٰ کی سنگت میں رہے اور مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، ان سے کہا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں نہیں کہا گیا، ہمیں نہیں کہا گیا، ان سے کہا گیا جن کی نمازوں میں شک ہو سکتا. بولیے ذرا، جن کی نمازوں میں شک ہو سکتا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان سے محبوب نے کہا کہ تمہیں اپنی نمازیں کم لگے گی، ان کے بدلے میں یہ قرآن بڑا سونا پڑے گی، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں بہت ہوں گی، تمہیں کم لگے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ان سے ایمان اس طرح سے خارج ہو جائے گا جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے. یہ آپ جانتے ہو اتنا بڑا، اس کو اتنی بڑی یہ بات، اس سے ہر چیز چھینی کیوں گئی؟ یہ بات قابل غور ہے. لوگوں، محبت رسول مانے رکھتی ہے دین اسلام میں کچھ. یہ جملہ آ کے کہنا کہ انصاف کیجئے محبت والا تھا. بولیے ذرا، محبت والا تھا؟ کیا تیرے میرے نبی کی شایان شان تھا؟ کیا جس نبی کا کلمہ پڑھے اس کے انصاف پہ بندے کو شک کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اس نے آ کے کہا کہ اے آقا، اے محمد انصاف کیجئے. ارے مصطفیٰ کو اتنا ناگوار گزرا، کہا اس ایک بندے نے تھا. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں نے کہا اس ایک نے تھا، کہا اس ایک فرد نے تھا. جیسے کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ایک ایک فرد ہو اور آپ سے ایک ایک نسل چلے گی، ایک ایک خاندان چلے گا، اور ہو سکتا ہے قیامت تک چلے. لوگوں کہا ایک بندے نے تھا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جملہ پسند نہ آیا، میرے مصطفیٰ کی شایان شان نہ تھا. کہا ایک نے تھا، اللہ نے پوری نسل کا ایمان ختم کر دیا تھا. ذرا سوچو نا، محبوب کہتے ہیں اس میں سے نسل آئے گی، اور لوگوں کو ایک کہنے والا اور پوری نسل کے لیے سبب عذاب بن گیا. اگر یہی جملہ محبت سے کہا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی جملہ آکے جو عرضی کی ہوتی، آقا ذرا ہم پہ بھی نگاہ عنایت کیجئے، آقا ذرا ہمیں بھی عطا کیجئے، یہ کہا جاتا تو یقیناً اس میں سے، اس کی نسل میں سے ایمان خارج نہ ہوتا. کہنے والا ایک بندہ تھا، لیکن قیامت تک جو بھی اس کی نسل سے ہوگا اس میں سے ایمان خارج ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں سرکار دو عالم کی محبت کے پینا جا کے یہ جملہ کہا، اور قیامت تک کے لیے اس کو اس کی سزا دی گئی.
اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں محبت رسول یہ مقام و مرتبہ رکھتی ہے. یہ ہے ان لوگوں کی بات. آگے انہی سے جو عزت حاصل کر گئے ان کی محبت کی داستان بیان کرتے ہیں. محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اونچا کر کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آلے سننا ہے, ہم ولیوں کے ماننے جاننے والے, ہمارا اعلان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لوگوں ہم عشق محبت اور مصطفیٰ کی عشق اور حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی نوکری کرتے ہیں. لوگوں آؤ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی محبت کا عالم کیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ, آپ نماز پڑھا رہے, سبحان اللہ. نماز پڑھا رہے سرکار دو عالم کے پیچھے, سرکار کے صحابہ و عزت والی جماعت جنہیں یہ مرتبہ حاصل تھا کہ محبوب کریم کے پیچھے نماز پڑھتے. آپ میں سے کوئی کس مقام و مرتبے پہ بھی پہنچ جائے, وہ کہیں بھی پہنچ جائے, دولت میں ہو چاہے عمل میں ہو, دنیا میں ہو چاہے دین میں ہو, جہاں مرضی پہنچ جائے, ان کے قدموں کو جو خاک لگتی تھی نا, خدا کی عزت کی قسم وہ خاک ہم سے زیادہ اونچی ہے. بے شک. یہ یقین رکھیے, یقین رکھیے. آپ معاملات دنیا طے کیجئے, آپ کو دین کے معاملات اور بڑی بڑی شخصیات کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. ان کے آپس کے معاملات میں ان کو اٹھا کے عوام کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا آپ دیکھو, ہم کون ہیں اور وہ کون تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان سے تو اللہ کے راضی ہونے کی سند قرآن میں ہے. تو لوگوں ہم تو ان کی نوکری کر سکتے ہیں, ان کے معاملات ڈسکس نہیں کر سکتے. بولیے ان کے معاملات ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. ہماری یہ جرت, ہماری یہ اوقات ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. احباب دی وقار حضور نماز پڑھا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے ایک رکعت پہلے ہی نماز کو ختم فرما دیا. اور بس سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے نا, جب حضور کی پاک بارگاہ ہو, کیونکہ الفاظ ہوتے ہیں ذات کی شیان شان, بے شک. جس سے بندہ مخاطب ہو, جس کا تذکرہ ہو, اس کی عزت کے لائق الفاظ ہوتے ہیں. بے شک. یہ نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے جو بول دیا وہ ہو گیا. نا صاحب, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ذرا, میں آپ کو مثال دے کے وعدے کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اپنے ابا جان سے مخاطب ہو کے کہے کہ ابا جان میں جو آپ کو فرما رہا ہوں, تو کیا خیال ہے ابا جان کا جوتا زیادہ دور ہے؟ سوچو نا ذرا. حالانکہ فرمانا, کہنا, آکھنا, یہ عرض کرنا, یہ سارے ایک ہی معنی ہیں, لیکن لفظ چنا جائے گا ذات کے لیے. کس کے لیے؟ سارے بولیے, کس کے لیے؟ ذات کے لیے. اور لوگوں, جو بندہ بیان کرتا ہے نا, در حقیقت اس کے اندر وہ بات ہوتی ہے. آسان کر کے کہوں, جو بندہ بولتا ہے وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے. یاد رکھیے, عقیدہ کوئی دور نہیں ہے. جو یہاں سے بولا جائے گا وہی عقیدہ ہوگا. جو جس ذات کو جتنا چاہتا ہوگا اتنا اس کی محبت و گہرائی میں جا کے اتنا ادب کرتا ہوگا. لوگوں کی تقاریر سن کے دیکھیے, کہیں ادب مصطفیٰ نظر آتا ہے, کہیں ہرگز نہیں نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا عقیدہ اتنا خشک ہے. لوگوں, ہمارا عقیدہ یہ ہے, خدا وہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے, محمد وہ ہے جس کے لیے کائنات بنی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کیجئے گا, محبوب کی ذات نے حالانکہ کہا یہ بھی جا سکتا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک رکعت بھول گئے, لیکن آپ بتائیے نبی کی بارگاہ یہ کہنا کہ بھول گئے, یہ شیان شان ہے؟ یہ مصطفیٰ کی عزت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں نے عرض کی آقا کی ذات نے ایک رکعت پہلے نماز ختم فرما دی. جب نماز ختم فرمائی, پھر آقا علیہ السلام کے ایک سیدھے سادے غلام آج کھڑے ہو کے کہنے لگے, حضور حضور اللہ کی ذات نے نماز کو چھوٹا کر دیا یا اللہ نے آپ کو بھلا دیا؟ یہ ہوتی ہے محبت کی انتہا. نبی کی طرف ایک بات بھی نہیں لے کے گئے, دونوں باتیں خدا پہ ڈال دی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ان کی محبت ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. جب یہ کھانا محبوب مسکرا کے اس کو دیکھنے لگے اور پوچھا, ہاں بھائی نماز کی رکعت کم ہو گئی؟ جناب ابوبکر صدیق سے پوچھا, اسے پوچھا بتا بھی ابوبکر نماز کی رکعت کم ہو گئی؟ ہاتھ باندھ کر عرضی کرتے ہیں, آقا جی سیدی یا عبداللہ, ہمیں اس سے کیا غرض, کم ہے یا زیادہ؟
ہم تو نماز پڑھنے آتے ہیں، آقا آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو گنتی کرتے پھرے، ہم تو بس آ جاتے ہیں، جو پڑھا دیا پڑھ لیا اور آپ کا دیدار کر لیا آقا۔ اب یہ بتاؤ، کس نے کہا تھا کہ اے محمد انصاف کیجئے، اس کی پوری نسل سے ہمیشہ کے لیے دین نکال دیا گیا۔ بے شک اس نے وہ جملہ ادب مصطفیٰ کے خلاف بولا، عشق مصطفیٰ کے بنا بولا۔ ارے لوگوں، جو ایک جملہ کہے اور قیامت تک کے لیے اس کی نسل سے ایمان نکل جائے، جو آج مولوی ممبروں پہ چڑھ کے مصطفیٰ کی آپ کے کبھی علم کو کم کرتے ہیں، کبھی اختیار کو کم کرتے ہیں، کبھی نبوت کے دائرہ کار کو کم کرتے ہیں، پتہ ان کا دین کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو، محبت رسول کے بنا ایمان سلامت نہیں، بولیے سارے ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا، اس نے کہا تھا انصاف کیجئے، آقا کے انصاف پہ اعتراض کیا تھا، اس کے لیے قیامت تک کے لیے سزا ہو گئی۔ نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، بڑا سونا سونا کر کے پڑھتے رہیں گے، نہ نماز فائدہ دے گی نہ قرآن، بولیے نہ نماز فائدہ دے گی نہ قرآن فائدہ دے گا۔ اور پوری نسل کے لیے بتاؤ، جس ابو بکر نے کہا ہوگا آقا ہمیں اس سے کیا غرض، جتنا آپ پڑھاؤ ہم پڑھ لیں اور آپ کا دیدار کر لیں، پتا اللہ نے اس ابو بکر کے لیے کیا مقام رکھا ہوگا، اس کی نسل کے لیے کیا مقام و مرتبہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ کی محبت ہے لوگوں، محبت رسول ہوگی، نماز کو شرف قبولیت ملے گا۔ محبت رسول ہوگی، یہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ پسند کرے گا۔ اگر محبت رسول کے بنا ہو تو لوگوں کوئی عمل بھی شرف قبولیت کے مقام کو نہیں بولیے ذرا، شرف قبولیت کے مقام کو نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دائرہ اسلام میں تو داخل کرتی ہیں، درجہ مومن پہ بندہ نہیں پہنچتا، درجہ مومن پہ بندہ نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ درج ہے، آسان کر کے سبھی کو یکجا کر کے ایک جگہ کر کے کہوں تو میرے مصطفیٰ کی ذات نے کہا تھا تب تک کوئی بندہ مومن بولیے مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے، اور کائنات عالم کے ہر رشتے سے بڑھ کے، اور اپنے مال سے بڑھ کے میں محمد سے پیار نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک لوگوں، اس کو دیکھنا کیسے ہے، اس کو پرکھنا کیسے ہے کہ ہمارا ایمان کس حالت میں ہے، ہمارے پاس محبت رسول کہاں ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان کا حساب لگاؤ، اپنی جان سے محبت ہے، بے شک اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے کس حالت تک جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ بے شک اگر نہیں جا سکتے تو پوچھو ان لوگوں سے جن کے بچوں کو کچے کے ڈاکوں نے اٹھا رکھا تھا، ان کی جان بچانے کے لیے لوگ کہاں تک گئے؟ بے شک ذرا غور کیجئے نا اس بات پہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے کس حد سے گزر جاتے ہیں، یہاں تک بھی ہوش نہیں رہتا کہ حلال کمایا کہ حرام کمایا، یہاں تک بھی احساس نہ ہوا کہ اپنی اولاد کی محبت میں کس کس کی محبت کو جھٹلایا، نہیں سمجھتے ہیں۔ بتا، اپنی جان کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، پھر اپنے ماں باپ کی محبت کو سوچ وہ کس مقام و مرتبہ تک تیرے دل کے اندر ہے، پھر اپنے مال کی محبت کو سوچ، یہ سارا کچھ سوچ کے لے کیا، یہ ساری محبتیں اکٹھی کر ایک جگہ پہ ہر محبت کو سوچ کہ میرے دل میں کتنی ہے اور اس کے لیے میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جب ساری محبتیں اکٹھی ہوگی پھر محبت رسول سامنے رکھنا، اگر محبت رسول اس سے بڑھ جائے، سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر مال جان، ماں باپ، اولاد اور کائنات عالم کا ہر رشتہ ان کی محبت سے محبت رسول بڑھ جائے، پھر مبارک مال کے مستحق ہو، اللہ نے تجھے درجہ مومن عطا فرما رکھا ہے۔ اور اگر اولاد کی محبت زیادہ اور مصطفیٰ کی محبت کم ہو پھر ابھی مومن نہیں ہو۔ اگر اپنی جان کی محبت زیادہ اور مصطفیٰ کی محبت
کہ یاد رکھیے گا صاحب یہ نقطہ بڑا ہے. قرآن نے کہا نا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے. پوری کائنات وسیع ان 4 لفظوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی نماز پڑھتی ہیں، نماز محبت رسول کا نام ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں محبت رسول کے ساتھ نماز لازم ہے. یہ نہیں کوئی کہے کہ بس مصطفیٰ کے نعرے لگا لیے، میلاد کروا لیا، محفل کا اہتمام کر لیا، لنگر تقسیم کر لیا، بات ختم. نہ صاحب، محبت رسول اسے نہیں کہتے. محبت رسول اسے کہا جاتا ہے جیسے جناب ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، جیسے فاروق اعظم کیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ہستیاں رکھی اس لیے ہیں، یہ کریکٹر کائنات عالم میں آئے اس لیے ہیں. یا کسی اور نبی کے صحابی کا اتنا تذکرہ بھی کبھی سنا ہے؟ بولو ذرا، کیا ان کے صحابہ نہ تھے؟ کیا ان کے ساتھی نہ تھے؟ وہ سارے تھے. کبھی ان کی بھی اتنی عزت سنی ہے، اتنا مقام و مرتبہ سنا ہے؟ بتانا ذرا یار، کسی ایک کا نام لے دے. نہیں نا. یہاں پہ یہ لوگ اللہ نے اس لیے رکھے کہ ان کا کردار نظر آئے بعد میں آنے والوں کو. ہاں، یہ ابو جہل کیوں آیا؟ یہ کریکٹر کائنات میں کیوں آیا؟ ابو لہب کیوں آیا؟ تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کو یہ چند کردار نظر آتے رہے. بھی اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو ابو جہل ہو جاؤ گے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرنے والا، آپ کے اختیار کو نہ ماننے والا، آپ کی محبت دل میں نہ رکھنے والا، ابو جہل کی لائن میں چلا جائے گا، ابو لہب ہو جائے گا. اگر سب کچھ مصطفیٰ کو مانا، محبت ہر کسی نے بڑھا کے مصطفیٰ سے کی، پھر کوئی شک نہیں ہے یا ابو بکر بن جائے گا یا ابو بکر کا نوکر بن جائے گا. میاں سمجھ آئی بات کی؟ سبحان اللہ. یہ دونوں کریکٹر ہمارے سامنے رکھے گئے. رب نے رکھے نا، رب نے رکھے تاکہ میں اور تو سمجھ پائیں. اگر لوگوں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے کل کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا؟ بولیے ذرا. کل کو چھٹکارا ممکن ہے نہیں، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اپنے نبی سے محبت کرو، ہر کسی سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے نبی سے محبت کرو. اولاد کی محبت انسان کے لیے ہوتی ہے. میرے محبوب کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جناب حسن حسین تشریف لائے. حسین گرے محبوب نے خطبہ ختم فرمایا، ان کے جا کے پکڑ کے لا کے قوت میں بٹھا کے پھر کہا، ہاں بھی دیکھو اولاد کی محبت اتنا ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ہوتی ہے. سارے لوگ اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں. یہ اولاد کی محبت وہ ایک مثال ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بھی ایک مائی کی ہوگی نا شادی نوی نوی، وہ اپنے بندے نہ لڑتی رہتی، جس طرح گل ہوئے گی اللہ میرے بھراواں سلامت رکھے. بھائیاں دی شادی ہو جاتی ہے، کڑیاں کڑا پہ اللہ میرے ماپیاں نو سلامت رکھے. ماپے دنیا نے ٹر جان، اللہ ہوں پتر بڑا سارا ہو جاتا ہے، اللہ میرے پتر نو سلامت رکھے، تو جا جتھے جانا ہے. وہ جو ہے سبحان اللہ. اچھا جس نے پتر کی بھی شادی ہو جاتی پھر میاں اس نے اللہ میرے سائیں نو سلامت رکھے. یہ 50 سال پہلے مان جاتی تھی کی رسین دے وچ. تو جو ہے میاں جب حد سے سارے رشتے گزر جائیں اور تجھے تیری اوقات دکھا کے، چہرہ دکھا کے تجھے چھوڑ جائے، تب کملی والے کے در پہ آیا تو کیا آیا؟ آج جب اولاد محبت کرتی ہے اس سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت کر. آج جب رشتہ دار محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے کملی والے سے پیار کر. آج جب دنیا دار تجھ سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑھ کے کملی والے سے پیار کر. اللہ سے پیار کرنے والے کو مصطفیٰ کا نوکر کر دیتا ہے اور اپنا ولی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے، جب یہ ساری گنگا بہ رہی ہو، یہ سارے دریا چل رہے ہو، پھر چھوڑ کے جا کملی والے کا نوکر ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر مصطفیٰ کریم کی محبت نہ ہوئی آپ کا کوئی عمل بھی بدلی نہ ہوگا. آپ جانتے ہو نا قیامت والے دن اعمال
तोले जाएंगे अमाल तोले जाएंगे। बोलिए जरा अमाल तोले जाएंगे। गिने नहीं जाएंगे, याद रखना। गिनना और है, तोलना गिनना। गिनने में तो जिस बंदे ने 100 साल उम्र पाई है उसकी तो अमाल ही अमाल है। जो बंदा 21-22 साल की उम्र में चला गया, ये क्या इंसाफ हुआ अल्लाह? क्या अल्लाह वहां एवरेज निकालेगा? वहां तो ले जाएंगे। और बदन क्या चीज बढ़ाएगी? इखलास। इखलास किसके अंदर होगा? जो कमली वाले का नौकर होगा। जो कमली वाले का नौकर नहीं होगा, उसका अमल उसके लिए कोई फायदा मंद है। बोलिए जरा, कोई फायदा मंद है? सारे बोलो ना, कोई फायदा मंद है? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि कायनात के आलम के हर अमल की जान मेरे कमली वाले की मोहब्बत है। ये हमें कुरान ने भी बताया, मुस्तफ़ा करीम के फरमान ने भी बताया। जो अपने नबी से हट के चलता है, जो राहें जुदा रखता है, वो यकीनन वो बंदा घाटे में है, वो बंदा खसारे में है। वही बंदा फायदे में है जिसकी सुबह और शाम मेरे मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत भरी बातें होती हैं। अपने जो भी पढ़ा पढ़ाया, कभी हदिया दुरूद सलाम पढ़ा, कभी मुस्तफ़ा को याद किया, कभी हजूर के असहाब को याद किया, कभी आल को याद किया। मतलब ये है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तरफ़ैन में वो बंदा घूमता रहता है, हजूर की बारगाह से मुतल्लिक रहता है। मियाँ उसका जीना उसका, मरना भी उसका। ना हमारा जीना ना हमारा मरना। मेरा एक दोस्त कहता होता है, असा ने जिन्हों मरना है मंजी वेली करनी है। कहीं हम उन लोगों में शामिल ना हो जाएं। लोगों खुदारा अपने नबी से मोहब्बत करो। लोगों की बातों में आके अपनी मोहब्बत को साया न कर बैठना। गांव में एक चरसी आ जाए ना, चरसी तो जो है आप गुस्सा ना कीजिएगा। गांव में एक नशई आ जाए, क्या ख्याल है? गांव के लड़के, गांव के लोग, बाकी सारे बचे रहे थे। शर्मा गए आप, है ना? पता आपको सारा है। कभी पूछो ना भी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ जी, वो नशा करता था। ऐसे है कि नहीं है? बिल्कुल। एक नशई हो आधे गांव को नशई कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? कर देता है ना। मियाँ इसी तरह एक बद अकीदा बंदा आपकी महफिल का हिस्सा बन जाए। एक बंदा, फकत एक, ज्यादा हुजूम की जरूरत नहीं है। एक बद अकीदा बंदा आपके दोस्तों की महफिल का हिस्सा बन जाए। मेरा ख्याल है कि आप उस नशई से ज्यादा वो बंदा खतरनाक है जिस नशई ने आके आधे पिंड को गुमराह किया, आधे पिंड को नशई कर दिया। ये एक बद अकीदा बंदा, मोहब्बत मुस्तफ़ा से खाली बंदा तेरी मजलिस का हिस्सा बना तो समझ तेरी पूरी नस्ल के लिए उसका नुकसान काफी है। मैंने नस्ल की बात इसलिए कही, मैं तुझे वहां ही लेके जाना चाहता हूँ। कहा तो एक बंदे ने था, है नबी इंसाफ कीजिए। हदीस पाक की समझ नहीं आई आपको? कितने लोगों ने कहा था? क्या उसमें से आने वाली नस्लें भी कह रही थी? बोलो ना जरा यार। वो तो अभी आई नहीं कायनात में, वो तो आलम अरवाह में होंगी। कहा एक बंदे ने था और पूरी नस्ल क़यामत तक के लिए ईमान खारिज है। लोगों याद रखना, कभी भी ऐसे बंदे के वसीब में ना जाके बैठना। वो जितना हसीन हो, जितना मालदार हो, वो सियासतदान हो, वो कानूनदान हो, कोई किसी भी ओहदे पे हो, हमें उससे क्या करें? हम तो कमली वाले के नौकर हैं। हमें इस बात पर फिक्र करना चाहिए। मामलात दुनिया के लिए, हाँ, अगर तुम्हारा ताल्लुक वास्ता मजबूरी के तौर पे ऐसे बंदे से बनता है कि जिसके बिना कोई हाल ही नहीं है, तुम यहाँ फिर भी एक खास हद तक ताल्लुक रखो, अपना मामला तय करो। क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ अक़लियतें भी हैं, अक्सरियतें भी हैं, सभी को साथ लेके चलना है। लेकिन अपनी महफिल का हिस्सा ना बनाओ, अपना हम प्याला हम नवाला, बोलो सारे हम नवाला ना बनाओ। आपके लिए ये बेहतर है, आपके आने वाली नस्ल के लिए, बोलो जरा, आपके आने वाली नस्ल के लिए एक बंदा होता है। एक, वैसे तो हम जब छोटे होते हैं 3-4 भाई होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, पूरा खानदान होता है। कुछ आगे बढ़े ना तो खानदान खत्म हो, फिर एक ही बंदा रह जाता है।
اسی بات سے وہ جو حدیث پاک ہے، میں نے کہا نا، حدیث کو بندہ جتنا سوچے اتنی بار لنگر ملتا ہے۔ جس نے آ کے کہا کہ اے محمد انصاف کیجئے، اس کی نسل سے ایمان تو، بولیے ذرا ایمان تو، وہ ہمیں کیا سبق دے کے گیا؟ بندہ ایک ہوتا ہے، میں ہوں نا، میں مجھ سے میری نسل چلے گی، میں جس سوچ جس فکر کا مالک ہوں اور جس گناہ کا کرنے والا ہوں، میری پوری نسل جو چلنے والی بعد میں اس کی صدائیں بھگتتی رہے گی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ واقعہ حدیث کا ہمیں یہ بتا کے گیا کہ نہیں؟ بولو ذرا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو کیا اللہ اولاد کو نہیں کرنا، ایسے نہیں چلے گا۔ مجھ سے نسل چلے گی تو میں جو کروں گا وہ بھریں گے، وہ اسی سوچ اسی فکر کے مالک ہوں گے۔ میں ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاؤں گا وہ پورا ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس نے تو کہا تھا کہ انصاف کیجئے، اور عذاب کا تھا کہ نسلوں سے ایمان خارج ہے۔ یہ کائنات کی حقیقت ہے، اس کو سمجھیے اور پھر اپنی ذات کا محاسبہ کیجئے۔ ہم تھے کیا؟ ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے آسان تقریریں آتی ہیں، لیکن اس ملاقات کا فائدہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن بندہ اکٹھا بھی ہو، کچھ لینے کے لیے آئے، نہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ بات اتنی ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہو اور پھر بندہ ادب نہ کر پائے اور محبت کا اعلان بھی کرتا رہے اور کہتا رہے میں نمازیں پڑھنے والا، میں حج کرنے والا، میری جماعت دیکھو کتنا دین کا کام کرنے والی۔ صاحب ایسا نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا، بڑا خوبصورت کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بتقاضۂ انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی انداز الفاظ تلفظ ادائیگی اشارے کرنا ہے، کسی صاحب کو کوئی بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔